السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ علم نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید چودھری نے عمران خان اور فیض حمید کی ملاقات کا کہہ کر ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ ملے کیسے؟ اچھا دیکھیے، بڑی جاوید صاحب نے اس سے پہلے جس طرح کے کمالات کی نا، اسی طرح کی ایک نئی چیز کی ہے۔ جو جاوید صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور فیض حمید کی ملاقات ہوئی، باقاعدہ انہوں نے سما باندھا ہے، اور اس کے بعد بات کی ہے کہ کنڈا پور کے ساتھ فیض حمید، چونکہ ان کا رابطہ پہلے سے تھا تو دونوں گئے اڈیالہ، عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ فیض حمید کی ملاقات کا کسی کو پتہ نہیں چلا اس وقت جو موجود لوگ تھے، اس کے بعد جب پتہ چلا تو آہستہ آہستہ ان لوگوں کو یعنی اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ گنڈا پور جب اڈیالہ جاتے ہیں تو گنڈا پور اڈیالہ کیا گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے جاتے ہیں؟ نہیں، گنڈا پور اڈیالہ جاتے ہیں نا، اڈیالہ میں ایک سپرنٹینڈنٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی 21 گریڈ کا آفیسر ہوگا، 20 گریڈ کا آفیسر ہوگا، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ وہ ایک سی ایم کے مقابلے میں، جو ایک صوبے کا سی ایم ہے، ایک بڑی ٹھیک ٹھاک میجورٹی کے ساتھ سی ایم ہے، کیا ہے وہ اس کے مقابلے میں؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ملازمت کرتا ہے اور کوئی مقابلہ ہی نہیں اس کا سی ایم سے۔ اچھا آن دی ادر ہینڈ، اس وقت کیا یہ بات خود حکومت بار بار نہیں مان رہی کہ اسٹیبلشمنٹ تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے؟ خواجہ آصف صاحب کیا گنڈا پور کے بارے میں یہ نہیں بتا رہے کہ کوہسار میں بیٹھا ہوا تھا، آئی ایس آئی والوں کے پاس تھا، تو عمران ہاتھ جوڑ رہا تھا، بتا رہے تھے کہ یہ تمام باتیں جب بتائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت مداخلت مان رہی ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس تھی، پھر وہ کہتے ہیں پولیس نہیں تھی کوئی اور تھا، تو مداخلت مان رہے ہیں۔ جو ایوان میں آئے تھے، گرفتار کر کے لے کر گئے تھے نقاب پوش، تو یہ سب کچھ مانا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان کی پارلیمان اتنی گئی گزری ہے کہ اس کی پان کے کھوکھے میں بھی آج کل سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے؟ تو کیا پاکستان کی پارلیمان میں، پاکستان کی سب سے سپریم عمارت میں، جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہے، جی ٹھیک ہے نا، تو کیا اس عمارت میں سی سی ٹی وی کیمرے موجود نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے۔ کیا وہ سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا ان کے بارے میں ہم سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کی طرح یہ بتا دیں کہ یہ کام نہیں کر رہے تھے؟ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ کیا پاکستان کی دارالحکومت کی ہائی کورٹ، روشنی نہ ہو پھر؟ لیکن یہ تو تمام کے تمام اپنے دفتر میں لگے ہوئے ہلکے پھلکے سے، ہمارے دفتر میں یہاں پہ لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھیں، نائٹ ویژن ہوتا ہے ان میں، اور یہ رات میں بڑا اچھا بالکل سیدھا سے سب کچھ دکھاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی پارلیمان کے کیمرے ہیں۔ کیا اس ملک میں دارالحکومت کی ہائی کورٹ میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ کیا وہ کام نہیں کرتے ہوں گے؟ کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ کیا لاہور جیسے شہر میں، پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر، ٹھیک ہے، اور سیاسی اور عسکری حوالوں سے وہ شاید کراچی کے ہم پلہ، ٹھیک ہے، وہاں کور کمانڈر ہاؤس میں کیا سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہوگی؟ کیا جی ایچ کیو میں، پاکستان کی معروضی حالات کے تحت سب سے طاقتور عمارت میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ تو کیا یہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز آئیں آپ کے سامنے؟ نہیں آئی، پارلیمان کی بھی نہیں آئی۔ اچھا کیا اڈیالہ جیل میں وہ کہیں بھئی لوگوں کے سامنے کیوں ہو سی سی ٹی وی فوٹیج؟ تو پھر عوامی نمائندوں کے سامنے ہو اور عوامی نمائندے بتا سکیں کہ آ گئی پارلیمان کی فوٹیج۔ بھائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کے بارے میں تو رپورٹ ہو گیا، عدالت سے آ گیا کہ فوٹیج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس کو سائڈ پر کر دیجیے ایک بار کہ وہ عسکری حکام کے پاس ہوگی یا کسی عدالت میں کسی مناسب وقت پہ آئے گی، ٹھیک ہے، متعلقہ فورم پہ آئے گی، وہ چھوڑ دیجیے، باقی تو ہمارے سامنے ہونی چاہیے تھی۔ کیا اڈیالہ میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہوں گے؟ وہ تو نگرانی ہوتی ہے نا 24/7۔ انہی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کے ساتھ ہمیں کوریڈور کی کم از کم فوٹیج نظر آئی جس میں عمران خان کی سائیکل رکھی ہوئی ہے، وہیں سے نظر آئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، جب گنڈا پور آتا ہے تو سی ایم آ رہا ہے نا، مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ دودھ والا آ گیا، تو اس کی وہاں باہر وہ کیمروں کے حصار میں آتا ہے، باہر میڈیا موجود ہوتا ہے۔ گنڈا پور جب آتا ہے تو سی ایم آتا ہے، وہاں پر باقاعدہ کانوائے آتا ہے، اور وہ اکثر و بیشتر نہیں، وہ اکثر و بیشتر ایک کام کرتے ہیں، وہ ان کا سٹائل ہے
گاڑی سے اترے, گھومے, اور وہ کپڑا وغیرہ جو سر پہ ہوتا ہے, کندھے پہ ہوتا ہے, وہ رکھا, اور وہ اس کے بعد وہ میڈیا سے پہلے بات کی اطمینان کے ساتھ, ٹھیک ہے, پھر اندر جاتے ہیں, جیب میں تو نہیں رکھ کے جاتے بار واپس. ہاں فیض, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ فیض حمید گنڈا پور کی جیب میں تو نہیں گیا ہوگا, گنڈا پور خود گاڑی کی سیٹوں کے درمیان لیٹ کر تو نہیں گیا ہوگا, فیض حمید گاڑی کی سیٹوں کے درمیان لیٹ کر تو نہیں گیا ہوگا. اچھا, یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں یہ ساری سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں. سی ایم کے ساتھ کیا ملٹری کے لوگ جو ان کے اسسٹنٹس کی ٹیم میں ہوتے ہیں, کیا وہ موجود نہیں ہوتے؟ جس طرح وزیر اعظم کے ساتھ ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے, سی ایم کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کیا وہ تمام وقت ساتھ نہیں ہوتے؟ بہروپیہ بن کے بھی نہیں گیا ہوگا. ٹھیک ہے, کیا فیض حمید نے اچانک ایک برقع پہن لیا ہوگا یا شٹل کاک برقع اور وہ گنڈا پور کے قافلے میں خاتون کی طرح چلا گیا ہوگا؟ مشکل ہے. مطلب ان میں سے کوئی ایک پاسبلٹی, یا وہ اچھا اس سے پہلے ہولوگرام ٹیکنالوجی ہو, اس سے پہلے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ لسٹ جاتی ہے کہ عمران خان سے کون ملاقات کریں گے, ہولوگرام ٹیکنالوجی ہو, فیض حمید ایک جگہ ہو, سر کے اوپر ایک سینسر لگا ہو اور شعاؤں کی شکل میں فیض حمید عمران خان کو نظر آ رہے ہو, عمران خان کے پاس بھی جیل کے اندر ہولوگرام ٹیکنالوجی ہو, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں, ایسا ہو, یا ولی ہو, یا ویڈیو گیم کی طرح ٹیلی پورٹ ہو سکتے ہوں. فیض حمید ٹیلی پورٹ ہوا اور فیض حمید ٹیلی پورٹ ہو کے عمران خان کے کیبن میں, اچھا اس کیبن میں اتنی جگہ بھی نہیں ہو دو بندے ایک ساتھ آ سکے, لیکن وہ عمران خان کے اس جیل سیل میں پہنچ گیا ہو. مطلب خدا کا خوف. اچھا ہمیشہ اگر یہ دو صوفے ہیں نا, یہ ایک صوفہ میں بیٹھا ہوں, ادھر ایک اور صوفہ ہے اس پہ ایک بندہ بیٹھا ہے, تو ان دو صوفوں کے جو عام ساتھ ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر خاندان میں بڑوں کے درمیان آپ دیکھا چھوٹے بچوں کو وہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر, اور وہ بڑے کہتے ہیں جاؤ بیٹا باہر جا کے کھیلو. اور یا پھر وہ کیسے بات کرتے ہیں کہ ادھر پولیس والا بیٹھا ہوا ہے تو پی ٹی آئی والے ایسے بات کرتے ہیں, یا پھر وہ ایسے بات کرتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. کیا فیض حمید کی اس ملاقات میں وہ جو پولیس والا تھا اس کو بشرا بیوی نے جنتر منتر چھو کر کچھ کر دیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا, کچھ دیر کے لیے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں فیض حمید بیٹھا ہوا ہے؟ سننے کی صلاحیت تو تھی نا تب بھی, ٹھیک ہے نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا اور اتنی دیر میں پتھر کا ہو گیا. مطلب کون سی باتیں کر رہے ہیں جاوید چودھری صاحب. جاوید چودھری صاحب کو لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ اس ملک میں سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار ہے, سب سے زیادہ آسان کام ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک ہی چیز کا متلاشی ہوتا ہے اور وہ سڑکوں پہ دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جی تو وہ مردانہ کمزوری کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ چیز سب سے زیادہ بکتی ہے آسانی کا بازاروں میں. جاوید چودھری صاحب اس میں الو بنانا کسی کو بڑا آسان ہے. جاوید چودھری صاحب وہی کاروبار کر رہے ہیں نا, مردانہ جو بیچ رہے ہیں وہ اپنی دوا مردانہ, تو وہ جاوید چودھری صاحب جو بیچ رہے ہیں ان کو لگتا ہے یہ بھی اتنا ہی آسان کام ہے کسی کو بھی الو بنانا. شوکت پراجا صاحب سامنے بیٹھے ہوتے, مطلب وہ تمام سوال پوچھ رہے تھے کہ یار فیض حمید گیا کیسے ہوگا. مطلب فیض حمید کو بشرا بیوی نے کچھ پھونک ماری اور وہ پتہ نہیں پھونک کیسے ماری ہوگی, وہ مطلب من کی آنکھوں سے پھونک مار دی. فیض حمید چڑیا بن کے عمران خان کے جیل سیل کے اندر آ گیا اور گفتگو ہو گئی, اس کے بعد فیض حمید واپس چلا گیا. مطلب کون سی باتیں کر رہی, کس دور میں رہتے ہیں. وہاں پر اندر فوجی افسران موجود, یہ تمام خبریں چلتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور اس میں فیض حمید اندر چلا گیا. اور عمران خان کے سیل کی تو نگرانی ہوتی ہے نا. فیض حمید اندر چلا گیا گنڈا پور کے ساتھ اور اندر چلا گیا. گاڑی آخری راستہ فلم کی طرح بالکل ایک گٹر کے ڈھکنے کے اوپر اتری اور گاڑی کے اندر سے ایک سوراخ, فیض حمید اس کے اندر, اور پھر اس کے بعد فیض حمید اندر وہاں نکلا جہاں عمران خان جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے وغیرہ میں کسی آفیسر کے کمرے میں بیٹھ کے ملاقات کر رہے تھے, وہاں فیض حمید اندر سے نکل آیا, عمران میں آ گیا. مطلب کیا اس طرح کی باتیں ہوں گی. میں تو حیران ہوتا ہوں. یہ پہلے وہ کر رہے تھے, کیا تھا وہ نلکا چونٹی, مراد سعید والا. مراد سعید لوکیشن کنفیوز کرتے ہیں اور لوکیشن کنفیوز کر کے مراد سعید جو ہے وہ غائب ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مراد سعید کی داڑھی بھی رکھوا دی, برقع بھی پہنا دی, اور مراد سعید نکل گیا. اب فیض حمید نکل گیا, سب کی نظروں سے نکلا اور نکل کے اندر پہنچ گیا, عمران خان سے مل کے تالی مار کے باہر آ گیا, طے کر کے سب کچھ. مطلب یہ ہمارے ہاں کے دانشور ہیں. پاکستان کا موسٹ ریڈ کالمسٹ, سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کالم نگار پاکستان کا, وہ کون ہے؟ یہی جاوید چودھری صاحب. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح سے, اور مجھے ہم سب کی, آپ کی, اپنی, باقی لوگوں کی جو ہماری دانش ہے وہ ایک عرصے تک جس طرح سے مغلوب رہی ہے, مجھے اس پر بھی حیرانی ہوتی ہے کہ یار یہ اب تک کیوں
اگر یہ ٹی وی پہ نہ آتے اور یہ کمالات نہ دکھاتے, سوشل میڈیا پہ نہ دکھاتے, تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ مطلب ہم تو اب تک ان کو جو ہے کل تک وہ, ہاں سیریسلی ہم ان کو کہاں بٹھا کر رکھا ہوتا ہم نے کہ یہ اتنی کتابوں کا مطالعہ, اتنی ریسرچ, اتنا بڑا کام, جاوید چودھری صاحب کیا چیز نہیں ہے, یہ ہم بنا کے بیٹھے ہوتے. اور اس کے بعد جو انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں سوشل میڈیا پہ کمالات دکھائے ہیں, تو ان تمام کمالات نے جو ہے وہ, اچھی بات یہ ہے کہ ایک آواز آئی کڑائیں کر کے بس, اور ہم پہ ان کا پول کھل گیا. پھر انہوں نے وہ فوڈ سپلیمنٹ بنا لیا ناشتے کا پورے خاندان کا. پھر انہوں نے ایک زنانہ تیل بنا لیا, مردانہ ایک دوا بنا لی انہوں نے. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اپنے کالمز کے آخر میں ایک اور چیز دینی شروع کی کہ یہ نمبر ہے, اس نمبر پہ رابطہ کریں اور ہم آپ کو کہاں لے کے جائیں گے, شمالی علاقہ جات کی سیر کو. اب شمالی علاقہ جات کی جو سیر ہے وہ بھی نہیں, وہ تو میں مجبوراً گیا تھا نا, وہ بھی بڑی سمبولک چیز ہے ہمارے. نہیں میں تو فیملی کی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے گیا تھا, تو وہ بھی بڑی سمبولک چیز ہے. اللہ تعالیٰ شفا دے آمین. تو وہ بڑی سمبولک چیز ہے. جاوید چودھری صاحب جو ہے وہاں پر بھی لے کر جاتے ہیں لوگوں کو. تو جس طرح کی اب باتیں کر رہے ہیں تو میں تو بڑا حیران تھا. اچھا, اس پر تو آپ بھی یقین کریں گے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ فیض حمید کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے, گنڈا پور نہ بھی ہوں ساتھ ہوں بھی تو کروائی جا سکتی ہے. دیکھیے, عمران خان کی فیض حمید سے ملاقات کروائی جائے, اور یہ کہیں ایسی جگہ سے کہ جہاں سے ملاقات کروانے کے احکامات دیے جائیں اور پھر کوئی کچھ بھی نہ بولے, وہ ہو تو یہ ممکن ہے. لیکن اگر وہیں سے مخالفت ہو اور شدید مخالفت ہو, اور پھر بھی ہمیں ایک دانشور بیٹھ کے یہ بتا رہا ہو کہ فیض حمید جو ہے وہ اڈیالہ جیل جا کے ملاقات کر کے آئے ہیں, اور فیض حمید نے داڑھی لگائی ہوگی, زنانہ میک اپ کیا ہوا, کیا کیا ہوگا, میں یہ سوچتا ہوں کہ مطلب فیض حمید اندر چلا گیا ہوا. بھائی ایک لسٹ ہے, ایک سرٹن پوائنٹ سے آگے گنڈا پور کی اپنی سیکیورٹی بھی نہیں جاتی. اس میں فیض حمید اندر عمران خان سے جیل میں مل کے, جانی کیسا ہے, بغل گیر ہو کے واپس آ گئے, اور یہ کریں گے اب مل کے, ٹھیک ہے نا, ہم دونوں مل کے کاغذ کے دل پہ چٹھی لکھیں گے, جواب آئے گا. مطلب کون سی باتیں کر رہے ہیں لوگ. لیکن فیض حمید اس وقت جہاں بھی ہوں گے, جاوید چودھری کی اگر یہ بات سنیں گے تو وہ مسکرائیں گے تو صحیح. نہیں, وہ میرا خیال ہے جو کہیں گے وہ نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ بتا سکتے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.